Assalamu alaikum, Ya Ali Madad. Welcome to my Islamic Course channel. امام جعفر صادق علیہ السلام کے انسانی جسم کی ساخت پر فکر انگیز دلائل۔ ایک بار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منصور دوانقی کے دربار میں تشریف فرما تھے۔ وہاں ایک طبیب ہندی طب کی باتیں بیان کر رہا تھا اور حضرت خاموش بیٹھے سن رہے تھے۔ جب وہ کہہ چکا تو حضرت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں تو شوق سے پوچھیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں کیا پوچھوں، مجھے تم سے زیادہ معلوم ہے۔ طبیب، اگر یہ بات ہے تو میں بھی کچھ سنوں۔ امام، جب کسی مرض کا غلبہ ہو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی ہار گرم کا علاج سڑ سے، تر کا خشک سے، خشک کا تر سے، اور ہر حالت میں اپنے خدا پر بھروسہ رکھے۔ یاد رکھ، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے اور پرہیز 100 دواؤں کی ایک دوا ہے۔ جس چیز کا انسان عادی ہو جاتا ہے اس کے مزاج کے موافق اور اس کی صحت کا سبب بن جاتی ہے۔ طبیب، بے شک آپ نے جو بیان فرمایا اصلی طب ہے۔ امام، اچھا میں چند سوال کرتا ہوں، ان کا جواب دے۔ آنسو اور رطوبتوں کی جگہ سر میں کیوں ہیں؟ سر پر بال کیوں ہیں؟ پیشانی بالوں سے خالی کیوں ہے؟ پیشانی پر خط اور شکن کیوں ہے؟ دونوں پلکیں آنکھوں کے اوپر کیوں ہیں؟ ناک کا سوراخ نیچے کیوں ہیں؟ منہ پر 2 ہونٹ کیوں بنائے گئے ہیں؟ سامنے کے دانت تیز اور داڑھ چوڑی کیوں ہیں اور ان دونوں کے درمیان لمبے دانت کیوں ہیں؟ دونوں ہتھیلیاں بالوں سے خالی کیوں ہیں؟ مردوں کے داڑھی کیوں ہوتی ہے؟ ناخن اور بالوں میں جان کیوں نہیں؟ دل صنوبری شکل کا کیوں ہوتا ہے؟ پھیپھڑے کے 2 ٹکڑے کیوں ہوتے ہیں اور وہ اپنی جگہ حرکت کیوں کرتا ہے؟ جگر کی شکل محدب کیوں ہے؟ گردے کی شکل لوبیے کے دانے کی طرح کیوں ہوتی ہے؟ گھٹنے آگے کو جھکتے ہیں، پیچھے کیوں نہیں جھکتے؟ دونوں پاؤں کے تلوے بیچ سے خالی کیوں ہیں؟ طبیب، میں ان باتوں کا جواب نہیں دے سکتا۔ امام، بفضل خدا میں ان سب باتوں کا جواب جانتا ہوں۔ طبیب، بیان فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، سر اگر آنسوؤں اور رطوبتوں کا مرکز نہ ہوتا تو خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بال اس لیے سر پر ہیں کہ ان کی جڑوں سے تیل وغیرہ دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے دماغی بخارات نکلتے رہیں، دماغ گرمی اور زیادہ سردی سے محفوظ رہے۔ پیشانی اس لیے بالوں سے خالی ہے کہ اس جگہ سے آنکھوں میں نور پہنچتا ہے۔ پیشانی میں خطوط اور شکن اس لیے ہیں سر سے جو پسینہ گرے وہ آنکھوں میں نہ پڑ جائے۔ جب شکنوں میں پسینہ جمع ہو تو انسان اسے پوچھ کر پھینک دے۔ جس طرح زمین پر پانی جاری ہوتا ہے تو گڑھوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ پلکیں اس لیے آنکھوں پر قرار دی گئی ہیں کہ آفتاب کی روشنی اسی قدر ان پر پڑے جتنی کہ ضرورت ہے اور بوقت ضرورت بند ہو کر مرد مخ چشم کی حفاظت کر سکیں، نیز سونے میں مدد دے سکیں۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان زیادہ روشنی میں بلندی کی طرف کسی چیز کو دیکھنا چاہتا ہے تو ہاتھوں کو آنکھوں کے اوپر رکھ کر سایہ کر لیتا ہے۔ ناک دونوں آنکھوں کے بیچ میں اس لیے قرار دیا ہے کہ مجمع نور سے روشنی تقسیم ہو کر برابر دونوں آنکھوں کو پہنچے۔ آنکھوں کو بادامی شکل کا اس لیے بنایا ہے کہ بوقت ضرورت سلائی کے ذریعے
سے دوا سرما وغیرہ اس میں آسانی سے پہنچ جائے۔ اگر آنکھ چوکور یا گول ہوتی تو سلائی کا اس میں پھرنا مشکل ہوتا، دوا اس میں بخوبی نہ پہنچ سکتی اور بیماری دفع نہ ہوتی۔ ناک کا سوراخ نیچے کو اس لیے بنایا کہ دماغی رطوبتیں آسانی سے نکل سکیں۔ اگر اوپر کو ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی اور دماغ تک کسی چیز کی بو بھی نہ جلدی پہنچ سکتی۔ ہونٹ اس لیے منہ پر لگائے گئے کہ جو رطوبتیں دماغ سے منہ میں آئیں وہ رکی رہیں اور کھانا بھی انسان کے اختیار میں رہے، جب چاہے پھینک اور تھوک دے۔ داڑھی مردوں کو اس لیے دی کہ مرد اور عورت میں تمیز ہو جائے۔ اگلے دانت اس لیے تیز ہیں کہ کسی چیز کا کاٹنا یا کھٹکھٹا سہل ہو، اور داڑھ کو چوڑا اس لیے بنایا کہ غذا پیسنا اور چبانا آسان ہو۔ ان دونوں کے درمیان لمبے دانت اس لیے بنائے کہ ان دونوں کے استحکام کے باعث ہوں۔ جس طرح مکان کی مضبوطی کے لیے ستون کھمبے ہوتے ہیں، ہتھیلیوں پر بال اس لیے نہیں کہ کسی چیز کو چھونے سے اس کی نرمی، سختی، گرمی، سردی وغیرہ آسانی سے معلوم ہو جائے۔ بالوں کی صورت میں یہ بات حاصل نہ ہوتی۔ بال اور ناخن میں جان اس لیے نہیں کہ ان چیزوں کا بنا برا معلوم ہوتا ہے اور نقصان رساں ہے۔ اگر ان میں جان ہوتی تو کاٹنے میں تکلیف ہوتی۔ دل صنوبری شکل یعنی سر پتلا، دم چوڑی، نچلا حصہ اس لیے ہے کہ بآسانی پھیپھڑے میں داخل ہو سکے اور اس کی ہوا سے ٹھنڈک پاتا رہے، تاکہ اس کے بخارات دماغ کی طرف چڑھ کر بیماریاں پیدا نہ کر سکیں۔ پھیپھڑے کے دو ٹکڑے اس لیے ہوتے ہیں کہ دل ان کے درمیان ہے اور اس کو ہوا دیں۔ جگر محدب اس لیے ہوا ہے کہ اچھی طرح معدے کے اوپر جگہ پکڑے اور اپنی گرانی اور گرمی سے غذا کو ہضم کرے۔ گھٹنے پیچھے کی طرف اس لیے نہیں جھکتے کہ چلنے میں آسانی ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آدمی چلتے وقت گرتا پڑتا، آگے چلنا آسان نہ ہوتا۔ دونوں پیروں کے تلوے بیچ میں اس لیے خالی ہیں کہ دونوں کناروں پر بوجھ پڑنے میں بآسانی پیر اٹھ سکیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا، پورے بدن کا بوجھ پیروں پر پڑتا تو سارے بدن کا بوجھ اٹھانا دشوار ہوتا۔ یہ جوابات سن کر ہندوستانی طبیب حیران رہ گیا، کہنے لگا، آپ نے یہ علم کس سے سیکھا ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اپنے دادا سے۔ انہوں نے رسول خدا سے حاصل کیا تھا اور انہوں نے خدا سے سیکھا ہے۔ اس نے یہ سن کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں خدا ایک ہے اور محمد اس کے رسول اور عبد خاص ہیں، اور آپ اپنے زمانے میں سب سے بڑے عالم ہیں۔ تمام ممبر سے ریکویسٹ ہے، ہمارے چینل علی کوٹس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ جزاک اللہ۔